باب ما یستحب من الطیب، خوشبو میں سے کیا مستحب ہے، کیا پسندیدہ ہے. حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب حدثنا ہشام عن عثمان بن عروة عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند احرامہ باطیب ما اجد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احرام کے وقت بہترین خوشبو لگایا کرتی تھی، یعنی عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی خوشبو، پسندیدہ خوشبو کا لگانا جو ہے وہ مستحب ہے. باب من لم یرد الطیب، باب خوشبو کا لوٹانا منع ہے، واپس کرنا. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو پرفیوم کا تحفہ دیتا ہے، کوئی عطر دیتا ہے، تو اس کو واپس نہ کریں کہ مجھے نہیں چاہیے. حدثنا ابو نعیم حدثنا ازرت بن ثابت الانصاری قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن انس رضی اللہ عنہ انه كان لا يرد الطیب. انس رضی اللہ عنہ کبھی خوشبو نہیں لوٹاتے تھے. وزعم، اور وہ دعویٰ کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرد الطیب، خوشبو کو نہیں لوٹاتے تھے. خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ لائے میں آپ کو خوشبو لگا دوں، تو آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچیں، لگانے دیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہے یہ شیشی آپ ہی رکھ لیں تو آپ رکھ لیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑی اچھی خوشبو ہے مجھے دے دو، یا یہ نہیں کہ ایسی تعریف شروع کر دیں کہ اس بیچارے کو شرمندگی سے آپ کو دینی پڑ جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ تحفہ قبول کریں، اور تحفہ قبول کرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ جواب میں شکریہ، تھینک یو، دعا، یا کسی اور تحفے کے ساتھ بدلہ، یعنی جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو وہ ضرور اس کے ساتھ کرے. کیونکہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کو کوئی بدلہ ضرور دے. تو بدلے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بدلے میں جزاک اللہ خیرن کی دعا بھی آتی ہے، اور دعائیں بھی آتی ہیں، تعریف بھی آتی. تعریف اس کے منہ پہ نہیں، تعریف اس کی عدم موجودگی میں. اسی طرح جو بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں جواباً. ایک سوال یہ ہے کہ اگر خوشبو پسند نہ آئے تو کیا واپس کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ تو اس کو رکھ چھوڑیں گے، لگائیں گے ہی نہیں. تو جی ہاں، ایسی خوشبو واپس کی جا سکتی ہے. کیونکہ بعض خوشبوئیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سونگتے ہی چکر آنے لگتا ہے. پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ سینسیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایک دم برداشت نہیں کر سکتے، یا مخصوص حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، اس میں بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا. بعض اوقات خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو کھانے کی خوشبو بھی بری لگتی ہے، اور ہر چیز پر وامٹنگ ہونے لگتی ہے. تو بہرحال یعنی کہ ایسی کوئی اس میں ناپسندیدہ بات نہیں. تو اگر آپ کسی کی لائی ہوئی خوشبو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں لگا سکیں گے، تو اس سے کہیں کہ اصل میں اس طرح کی خوشبو لگاتا نہیں، پھر یہ میرے پاس ایسے ہی رکھی رہے گی، آپ کسی اور کو دے دیں. تو آسان طریقے سے آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تحفہ قبول کرتے تھے، خوشبو کا تحفہ خاص طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے بھی تھے اور فرشتوں سے سرگوشی کرتے تھے. تو اس حال میں آپ کا پاک صاف رہنا، خوشبودار رہنا بہت ضروری بھی تھا، اس لیے آپ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ یہ آپ کی سنت ہے، اس لیے صحابہ بھی خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے جس شخص کے سامنے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے رد نہ کرے. ایک روایت میں پھول کی بات بھی آتی کیونکہ اس کا بوجھ ہلکا اور مہک عمدہ ہوتی ہے. باب زریرتی، زریرہ کا بیان. زریرہ کون سی خوشبو ہے؟ جو چند خوشبوؤں کو ملا کے تیار کی جاتی. ٹھیک ہے، مثلاً ایک خوشبو کا نام ہے الف زہرہ، ہزار پھول. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن بعض اوقات بہت سے پھولوں کی خوشبو اکٹھی کر کے ان سے ایک نئی خوشبو تیار کی جاتی. یہ جو بازار میں مختلف قسم کے سینٹس جو ہوتے ہیں، یہ کمبینیشنز ہی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بڑی اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے اور وہ بہترین سے بہترین خوشبوئیں بناتے چلے جاتے ہیں. حدثنا عثمان بن الہیثم او محمد عنہ عن ابن جریج اخبرنی عمر بن عبد اللہ بن عروۃ سمع عروۃ والقاسم یخبران عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی بذریرۃ فی حجۃ الوداع للحل والاحرام. حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زریرہ لگائی
یعنی یہ خاص خوشبو لگائی حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی مرکب خوشبو لگائی، للحل حلال ہونے کے وقت، والاحرامی اور احرام پہننے سے پہلے، یعنی حضرت عائشہ نے احرام باندھنے سے پہلے بھی آپ کو خوشبو لگائی تھی، اور منا میں جب رمی سے فارغ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کو خوشبو لگائی تھی. یہاں تک خوشبو کا باب ختم ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سادہ جو بہت سارے پرفیومز ایسے ہوتے ہیں جو الکوہلک ہوتے ہیں، تو کیا وہ لگائے جا سکتے ہیں اور کیا ان کو لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں، الکوہل جو ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، جب آپ لگاتے ہیں خوشبو ٹھہر جاتی ہے، الکوہل اڑ جاتی، لگا سکتے ہیں. جی استاذہ، یہ پرفیومز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان، جیسے کہ ایک پرفیوم ہے، اگر میں لگاؤں تو میری باڈی پہ اس کی ڈفرینٹ اسمیل ہوگی، اگر کوئی اور لگائے تو اس کی باڈی پہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہر انسان کا ہارمون، اس کی باڈی کا ہارمون لیول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا اسکن ٹیکسچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح پی ایچ اسکیل جس میں ایسیٹک اور بیسک جو ہے اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا واٹر کانٹینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ایک پرفیوم ایک شخص لگا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے پہ بھی وہی اس کی اسمیل ہو. استاذہ سوال تھا کہ خوشبو کے علاوہ کوئی اور تحفہ واپس کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو استعمال نہ کرنا تو آسان طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ میں استعمال نہیں کروں گی. تو بہتر تو یہ کہ رکھ لیں اور آپ کسی اور کو دے دیں. لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ ایسے حالات ہیں، مثال کے طور پر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور صرف 20 kg آپ لگیج لے جا سکتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گفٹ قبول کر لیں، اب آپ کہاں رکھیں گے اس کو؟ تو آپ کو آسان طریقے سے واپس ہی کرنا پڑے گا یا کسی اور کے پاس چھوڑ دینا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ، جو پچھلی حدیث تھی اس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جس میں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے روزے دار کی. میں سوچی تھی کسی انسان سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس کے منہ سے اسمیل آئے تو ہم تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں یا اپنے چہرے کا رخ بدل لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ روزہ تو خفیہ عبادت ہے نا. جو بندے کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ سے پوچھنا تو سازا کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ زیادہ خوشبو کا تحفہ اس لیے دیتے کہ یہ مصنون ہے، اور ہمارے پاس بہت ساری رکھی ہیں، تو پھر اگر اس کو منع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اکٹھی کیوں کرتے ہیں؟ آگے دے دیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ آپ ہی نہیں استعمال کرنی ہے، تھوڑی سی کر لیں پھر دے دیں. استاذہ، تحفوں کی بات ہو رہی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تحفہ ملتا ہے، پھر جواباً تحفہ دیتے ہیں، پھر جواباً تحفہ آتا ہے، ایک بہت سائیکل، اور ایک سے بڑھ کر تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سائیکل کو کیسے بریک کیا جائے؟ بریک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیتے دیتے رہیں. مطلب یہ کہ یہ تو نہیں کہ ہر روز یہ کام شروع کر دیں، لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے ہی کوئی تحفہ دیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کئی مواقع ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہوا ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، کوئی مہمان آیا ہے، یعنی مہمان کا بھی ایک حق ہوتا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے وہ آپ کے لیے لایا ہے، کسی نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے آپ اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں. مطلب موقع کی مناسبت سے کبھی کوئی پھل لے جاتے ہیں، کبھی کوئی کھانا لے جاتے ہیں، کبھی کوئی استعمال کی چیز لے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر روز اٹھے اور ایک تحفہ اٹھایا اور دوسرے کو جا دیا، وہ پھر حد سے بڑھنا ہوتا ہے. السلام علیکم اساتذہ. مرد جو پرفیوم لگاتی ہے ان کی اکثر خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، تو جو عورتیں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو کیا ان کا گناہ نہیں ملے گا ان کو؟ دیکھیے، ایک ہے خیال آ جانا، تو انسانی ذہن میں خیال تو بہت آتے رہتے ہیں، اس پہ تو پکڑ نہیں، ایز لانگ ایز ایکشن نہ ہو کوئی. اور اساتذہ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پرفیوم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خوشبوئیں یوز کرتے تھے، بعض لوگ یا تو بہت تیز یوز کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف اذیت ہوتی ہے، بعض لوگ یا تو نہاتے نہیں اوپر سے پرفیوم لگاتے ہیں. وہ تو پسینے کے ساتھ مل کے ایک نئی بدبو بنتی ہے، وہ خوشبو سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اساتذہ بعض ہوتے ہیں جیسے زیارتوں میں اسمیل ہوتی ہے اس طرح کی پرفیوم لگاتے ہیں، تو اسے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. استاذہ سوال ہے کہ جو تحفے کا لین دین ہے اس کے معاملے میں، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو ٹیچرز اتنے اچھے لگتے تھے کہ دل چاہتا تھا تحفہ دیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹیچر کو تحفہ دیتے تھے تو وہ واپس کر دیتے تھے کہ بھئی ہم نہیں لے سکتے. تو اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی کیجیے کہ استاد ٹیچر اس لیے نہیں لیتے کیونکہ تحفہ محبت بڑھاتا ہے نا. ایک طالب علم جب تحفہ دے گا تو لازماً استاد کے دل میں اس کی محبت یا قدر زیادہ ہوگی. پھر ہو سکتا ہے کہ جو نہ دے سکتا ہو تحفہ، اس کے اور اس کے درمیان وہ عدل نہ کر سکے، وہ جو اس کے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ ہٹ کے کچھ اور طرف نہ چل پڑے، تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے.
جب آپ پڑھ چکے جا چکے تو پھر آپ یاد رکھیں نا، پھر اصل محبت کا پتہ چلتا ہے. یعنی جب ساتھ ہوتے ہیں پھر تو محبتوں کے بہت اظہار ہوتے ہیں، لیکن جب نکلتا ہے تو ایسے بھولتے ہیں جیسے کبھی زندگی میں نہ جانتے ہوں. جی. خوشبو کی جو نعمت ہے اس سے لطف اندوز بھی صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی سونگنے کی حس صحیح ہو، کیونکہ اس وقت بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں کسی طرح کی خوشبو نہیں آتی، اور کچھ میری طرح ہیں کہ کسی بھی طرح کی خوشبو ہو تو جب وہ ہوتی ہے وہ اتنی تکلیف دیتی ہے کہ وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے کہ یہاں سے اب جانا پڑتا ہے. تو ایسے مریضوں کا بھی جب وہ خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کو ویسے ہی ہلکی خوشبو لگانی چاہیے یا تھوڑی لگانی چاہیے جو دوسروں تک نہ پھیلے. استاذہ میرا کوشچن خوشبو کے حوالے سے اس لیے بھی ہے کہ ذاتی طور پہ آئی ایم اے پرفیوم لور، تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پرفیوم لگاتے ہیں خواتین کم بھی لگائیں، لیکن ایک چانس ہوتا ہے یعنی حادثاتی طور پہ کسی، فار ایگزامپل میں الہدا کے لیے آئی ہوں، میں گھر سے نکلتی ہوں، میرا نکلنے کا ارادہ ہے، میں نے پرفیوم بھی لگایا، اسی وقت میرا مالی آ جاتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ جو حادثاتی طور پہ ہوتا ہے کیا اس پہ بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ نہیں، حادثاتی طور پر تو اور بات ہے نا، لیکن ایک انٹینشنلی لگا، انٹینشن اگر مطلب اس نیت سے نہ لگایا جائے. لیکن اوریجنلی عورتوں کے لیے پھیلنے والی خوشبو منع ہے، یعنی وہ لگائیں ہی نہ جو بہت پھیلے، الا یہ کہ آپ بالکل گھر کے اندر ہی ہیں اور مثلا رات کو آپ نے لگائی اور صبح تک وہ اڑ گئی. اچھا ایک کوشچن جو ابھی وہ کسی اور طریقے سے ہوا کہ خواتین بھی مائل ہوتی ہیں مردوں کی طرف اگر خوشبو بہت اچھی ہو تو پھر مردوں کو اتنا زیادہ خوشبو کا جھونکا بننے کی پرمیشن کیوں دی گئی ہے؟ اس کو بھی اعتدال میں کیوں نہیں لایا گیا؟ ہر چیز میں اعتدال ہی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصول ہے نا اسلام کا وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کی مکسنگ نہ ہو. جب مکسنگ زیادہ نہیں ہوگی، الگ الگ ہوں گے تو پھر اس طرح کے احتمال کم ہے. اور بازار میں تو کوئی کم ہی خوشبو لگا کے رکھتا ہے، لگا کے رکھے بھی تو پسینے میں ختم ہو جاتی ہے. اور استاذہ کیا مرد کی بھی زینت پہ کوئی پابندی ہے؟ میرا یہ سوال اس لیے کہ دیکھیں 3 گھنٹے جم میں لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹی شرٹ پہن کے نکلا جاتا ہے. اور مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنے آس پڑوس میں دیکھا ہوگا، بارش ہو رہی ہے تو آپ کے محلے کے جو مرد ہیں وہ قمیضیں اتار کے چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ ہراسمنٹ نہیں ہے کیا؟ مطلب ان پہ کوئی حد کہیں بھی نہیں ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو خاص طور پر پتا ہو کہ دوسرے کے گھروں میں ہماری جھانک پڑ رہی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پوری شرٹ نہیں اتار سکتے یہ حصہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے. زیادہ جیسے بنیان پہن لیے تو اور بات. کیونکہ میں نے دیکھا نا کہ باہر جو گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکر پہنی ہوتی ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی نیکر تو ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے نا. ان سب چیزوں کی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی غضب بسر کرنا چاہیے. ہماری نا سوچ کا انداز یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے رہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. آپ تحفوں کی بھی بات کریں تھی، تو جیسے شادیوں پہ برائڈز کو تحفے دیے جاتے ہیں تو کیا ان سے منع کیا جا سکتا ہے؟ جیسے بعض اوقات باکس گفٹ منع کرتے ہیں لوگ. جی باکس گفٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیش گفٹ ٹھیک ہے، باکس گفٹ نہ دیں، کیونکہ وہ انتظامی مشکلات بعض اوقات ہو جاتی، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پلیز اس طرح کا گفٹ نہ دیں. کچھ لوگ اس طرح گفٹ دیتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اتنا دے رہے ہیں تو ہمیں بھی بعد میں اتنا ملے گا. خیر یہ تو الگ بیماریاں ہیں، ان کا تو کچھ اور ہی علاج ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اصول کی بات ہو رہی ہے کہ گفٹ لینا دینا چاہیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ محبت پیدا ہو، نہ کہ الٹا الجھن پیدا ہو جائے. السلام علیکم استاذہ. جیسے منع کیا گیا کہ عورتیں گھر سے باہر نکل دو یعنی کہ پرفیوم نہ یوز کریں، لیکن جب وہ شاپ پہ جاتی ہے تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ادھر ہی کھڑے کھڑے وہ ایک نہیں دو نہیں لگا کے چیک کر رہی ہوتی ہیں. یہ غلط ہے، نہیں لگانے چاہیے. وہاں بھی صرف اس کے ساتھ ویسے ہی سونگ لینا چاہیے. بوٹل اٹھائیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے اسمیل کیا ہے. باب المتفلجات للحسن، حسن کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے دانتوں کے بیچ میں کشادگی کرنا. تفلج کا مطلب ہے عورت کا اپنے دانتوں کو تراش کے باریک کرنا تاکہ دانتوں میں فاصلہ آ جائے. پہلے زمانے میں لوگ اس کو خوبصورتی سمجھتے تھے، کیونکہ چھوٹی بچیوں کے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے. جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ دانت بھر جاتے ہیں اور برابر ہو جاتے ہیں. تو وہ عورتیں بچی لگنے کے لیے، کم عمر لگنے کے لیے دانتوں میں فاصلہ کر لیتی تھی. اس سے منع کیا گیا ہے. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن علقمة قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه. علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے. لعن اللہ، کن پر؟ الواشمات،
جو گودنا گودے، والمستوشمات یا گدوائے، ٹیٹوز بنائے یا بنوائے، ٹھیک ہے، والمتنمسات اور جو چہرے کے بال اکھڑوائے، والمتفلجات اور جو دانتوں میں کشادگی کرے، للحسن خوبصورت لگنے کے لیے، المغیرات خلق اللہ جو تبدیل کرنے والیاں ہیں اللہ کی خلق کو، مالی کیا ہے مجھے، لا العنو کہ میں لعنت نہ کروں، من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، وہو فی کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، یعنی اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ، تو ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہاں واشمات اور مستوشمات دو طرح کی خواتین کا ذکر ہے۔ واشمات وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں، جیسے بیوٹی پارلر وغیرہ میں یا ایسے کلینکس میں جہاں پر ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، تو یہ صرف پہلے زمانے میں زیادہ تر عورتیں یہ کام کرتی تھی، نقش و نگار بنائے جاتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں کے اوپر بھی بنا دیے جاتے جب وہ پیدا ہوتی تھی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مخصوص آلے کے ساتھ جسم کے اندر کٹ لگا کر پھر ان میں سرما بھر دیا جاتا ہے یا مختلف رنگ بھر دیے جاتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ پرماننٹ چینج ہوتا ہے، تو بیوٹیفیکیشن کے لیے پرماننٹ چینج منع ہے، ٹھیک ہے۔ والمستوشمات وہ عورتیں جو ایسا کام کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں، یعنی کلائنٹس جو ہوتے ہیں، تو جسم پر بیل بوٹے یا مخصوص نشان جیسے کوئی جھنڈا بنا رہے ہیں یا اور اسی طرح کے کچھ مذہبی یا دیگر نشان بنانا، کوئی لوگ برج بناتے ہیں، کوئی کسی طرح کی تصویر بناتے ہیں، کوئی کسی طرح کی، تو یہ منع ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کے لیے منع ہے، یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے منع ہے۔ اور جسم میں جس جگہ کو چھیدا جائے اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی چھیدنے سے مراد جیسے کٹ لگاتے ہیں، بعض لوگ تو غصے میں آ کے اپنے جسم کو کاٹنے لگتے ہیں اور بلیڈ سے کٹ کرتے ہیں، تو یہ انتہائی غصے کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ ہمارا جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کٹس لگائیں۔ آپ نے کبھی کسی کو لگاتے ہوئے دیکھا یا لگے ہوئے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں، حالت دیکھ لیں اپنی کہ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے، یہ حرام ہے۔ آپ اپنے جسم کو کسی ریئیکشن میں، کسی غصے میں، کسی وجہ سے کٹ نہیں لگا سکتے، اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کو بہت ہی کوئی جنون یا کوئی ایسا بیماری کا دورہ پڑا ہوا ہے، جا کے حجامہ کروا لیں، اس میں وہ آپ کو احتیاط سے کٹ لگائیں گے اور آپ کا زائد خون جو جوش مار رہا ہے نا آپ کے اندر وہ نکل جائے گا۔ یا پھر دوسری چیز، جا کے بلڈ ڈونیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ میں بہت طاقت آ جاتی ہے نا تو پھر آپ اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان انسان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس می، مائی لائف، مائی باڈی، میں جو چاہوں کروں، نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ایسے کام کریں گے تو قبر کا عذاب کیا سہ سکیں گے، آخرت کا عذاب سہ سکیں گے، کیونکہ وہ حصہ ایک طرح سے جہاں خون جم جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، اور آپ نے جان بوجھ کے اپنا جسم نجس کیا، اور اس سے شیطان اور خوش ہوتا ہے۔ تو ایک ہے رحمان کی خوشی کے کام کرنا، اور وہ کیا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ناپسندیدہ صورتحال میں انسان صبر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کاٹ کے یا اپنے آپ کو اذیت دے کے اللہ سے ناراض ہو یا بندوں سے ناراض ہو تو اس سے کوئی خیر نہیں آتی۔ کیا کاٹنے کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ یعنی جس کسی نے بھی خود کو کاٹا اس کا مسئلہ حل ہو گیا، دوسرے اس پر مہربان ہو گئے۔ بیسیکلی یہ بھی ایک اٹینشن سیکنگ والی بات ہوتی کہ دیکھو دیکھو میں اپنے آپ کو کاٹنے لگوں، کاٹ کے مر جاؤں گا، دیکھ لو بچا لو مجھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تم نہیں زندہ رہنا تم موت کی دعا مانگو، چلے جاؤ دنیا سے۔
اگر تمہیں اپنی زندگی نہیں پیاری اور تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح دوسروں کو اذیت میں رکھنا، اپنے آپ کو اذیت میں رکھنا، یہ سراسر شیطانی عمل. تو اس طرح بھی جسم کو چھیدنا کہ رنگ بھرا جائے اور بغیر رنگ بھرے بھی چھیدنا، یہ لعنت والے کام ہے، اللہ کی رحمت سے دوری والے کام ہے. ایسی چیزوں کا علاج ہونا چاہیے، ایسی بیماریوں کا علاج ہونا چاہیے اگر انسان کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں پائی جاتی ہوں. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور زبردستی اس کے ساتھ ایسا کر دیا گیا ہو، مثلا کوئی بچی تھی، چھوٹی تھی، اس کے جسم پر کسی نے اس طرح کے ٹیٹوز بنوا دیے، ماں باپ نے بے وقوفی سے، جہالت سے، لا علمی سے بنوا دیے، تو پھر بڑے ہو کر اگر آسانی سے وہ ریموو ہو سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر اس میں تکلیف اور اذیت ہو تو پھر اس بچی پر لعنت نہیں ہے، اس خاتون پر نہیں جس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ یہ کیا گیا. اسی طرح بعض مرد حضرات مجبور کر دیتے ہیں عورتوں کو کچھ اس قسم کے کام کروانے پر، اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے یہ نہ کیا، مجھے ایسا اور ایسا حسن چاہیے، ایسی ایسی چیزیں چاہیے. تو اس صورت میں پھر اس عورت پر الزام نہیں، کروانے والے کے اوپر الزام ہوگا. دوسری چیز ہے والمتنمسات، بال اکھیڑنے والی ہیں، خصوصاً چہرے کے بال. بعض علماء کا خیال ہے کہ چہرے کے کسی بھی حصے کے بال نہیں اکھیڑ سکتے، یہ بعض کا خیال ہے کہیں پر بھی. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نمس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی بھووں کو باریک کرنا، آئی بروز کو باریک کرنا، چاہے یہ بھویں اکھاڑ کر ہو یا منڈوا کر بلیڈ سے کیا جائے، دونوں طرح منع ہے. یعنی بھویں باریک کرنا جو ہے یہ نمس کہلاتا ہے. چہرے کے بال اکھاڑنے یا اتارنے کی استثنائی صورت بھی ہے، پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے مونچھیں یا داڑھی نکل آئے، یا اوپر تک کالے کالے بال نکل آئے، یا گردن پر آ جائیں یا ٹھوڑی پر، تو ایسی صورت میں وہ ان کو اتروا سکتی، ان کا علاج کروا سکتی، چاہے وہ لیزر سے علاج کرائے یا پھر وہ ریزر سے یا اکھڑوا کے ویکسنگ سے یا کسی بھی طریقے سے. کیونکہ اصل جو عورت کی خلق ہے کہ اس کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے، چہرے پہ بال مردانگی کی علامت ہے، تو وہ اپنی اصل فطرت پہ واپس لوٹتی ہے اپنی صفائی کر کے، تو اس کے لیے حرج نہیں. لیکن بلا ضرورت پورے چہرے کی ویکسین شروع کر دینا کہ ایک بال کی باریک لو بھی نظر نہ آئے، یہ منع ہے، یہ یاد رکھیے. ایکسٹرا بال جو واضح پتہ چلتا ہے کہ بدنما لگتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ بالکل ایک بال نظر نہیں آنے دیتے، یہ بھی غلط ہے. یہ چھوٹے چھوٹے روئیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بازو اور پنڈلیوں کے بال اتار سکتے ہیں یا نہیں. تو بازو اور پنڈلیوں پر اگر لڑکوں کی طرح کے بال ہیں تو پھر آپ اتار سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی موٹی روئیں ہیں تو ان کو رہنے دیجئے، ان کو نہیں اتاریے. تو بالوں کو ختم کرنے کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم وہ بال جن کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا کرنا واجب یا مستحب ہے. وہ کون سے ہیں؟ انڈر آرم، انڈر لیگز، ٹھیک ہے، زیر ناف اور بغلوں کے بال، یہ 2 جو ہیں ان کو اتار دینا چاہیے. دوسری قسم کے بال جن کو ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے داڑھی کے بال. تیسری قسم کے بال جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بالوں کو زائل کیا جا سکتا ہے. اور تو جن چیزوں کو منع کیا گیا ان کو تو منع ہی رکھا جائے. پھر اس کے بعد والمتفلجات للحسن، مصنوعی حسن حاصل کرنا دانتوں کو باریک کر کے، دانتوں میں کشادگی پیدا کر کے. اس کی تفصیل پیچھے میں بتا چکی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں مالی لا العن من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے مجھے کہ میں ان عورتوں پہ لعنت نہ کروں جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. یعنی ابن مسعود نے بد دعا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ آپ نے بھی ایسی عورتوں پر لعنت کی جیسے اس حدیث میں آتا ہے، اور پھر صحابی نے بھی کی. پھر کوئی بھی ایسی چیز، یعنی خوبصورتی میں کوئی ایسی خوبصورتی اختیار کرنا کہ جو پرماننٹ انسان کی خلق میں تبدیلی ہو جائے، وہ درست نہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ مخصوص قسم کے آپریشنز وغیرہ کروا کے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو مخصوص شیپ دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں کرنا منع ہے. استاذہ ایک چیز کہ یہ ٹیٹوز بنانا، تو میرے کزن تھے، وہ ایسے پرماننٹ تو نہیں لیکن وہ پین سے اتنے خوبصورت اپنے ہاتھ پہ بناتا تھا. تو یہ تو عارضی ہے، عارضی چیز جو مٹ جاتی ہے، جیسے مہندی لگائی خوبصورت لگی مٹ گئی، کوئی بات نہیں.
اور دوسرا چاچو کے ہاتھ پہ ایسے ہی نام لکھا تھا، پرماننٹ اپنا نام لکھا تھا، تو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے آپریشن کروا دیا، اتار دیا، ہاں ریموو کروا دیا. اور ویکسین کی جو بات ہے تو شادیوں پہ اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلہن کو زیادہ خوبصورت لگنا چاہیے. استاذہ جی جیسے آپ نے باڈی کٹس کی بات کی کہ جسم کے اوپر اکثر لوگ کسی وجہ سے اپنے کوئی ناکامی ہو محبت میں یا کچھ بھی ہو، تو استاذہ یقین کیجئے میرے پاس آفس میں اتنی بچے، ایک دفعہ پورا میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ آیا اور اس میں نے اپنی آنکھوں سے استاذہ ان کے باڈی کٹس دیکھے بازو پہ، اور میری یقین کہہ رہے میری جیسے چیخ نکل گئی میری. وہ اتنی بے دردی سے اپنے جسم پہ کٹس مارے ہوئے تھے اپنے بازو پہ. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا، کیوں آپ نے ایسے کیا؟ تو بس وہ یہی ریزن کہ فلاں نے دل توڑ دیا اور ہارٹ بریک ہو گیا اور ایسے ہو گیا اور کسی کی ناکامی ہو گئی، مایوسی ہو گئی. اور ان کی فرینڈس نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ٹاپر تھی، یہ گولڈ میڈلسٹ، اور اس نے اتنا یہ اونچا جا رہی تھی اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اس نے اپنے آپ کو ہر چیز کو ختم کر دیا. اور استاذہ آج کل یہ اتنا کامن ہے، اسکولس کی بچیاں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز جو بھی ہیں، لیکن بہت بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں کی بچیاں آتی ہیں، ان کی مائیں لے کر آتی ہیں کہ دیکھیں ہماری بچیوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ کس طرح سے اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں، اور ایسے ایسے کٹس وہ لگا دیتی ہیں اور پھر اس پہ پس پڑ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتی ہیں. اور وہ بہت استاذہ یہ آج کل کامن ہو گئی ہے یہ چیز. اس سے ہمیں روکنا ہے بچوں کو. ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی. جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ایک سوال ہے کہ اگر مردوں کی بھووں کے بال لمبے بہت زیادہ ہو جائیں، آنکھوں میں آتے ہیں، تو وہ کاٹ سکتے ہیں؟ جی وہ کتر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو کھیڑنا نہیں ہوگا، صرف تھوڑا سا کاٹ کے ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات وہ آنکھوں کی طرف آنے لگتے ہیں، وہ اذیت دیتے ہیں. جی سر، یہ جو ابھی بات انہوں نے کی نا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ شیطان نے ہمارے برے عمل بھی کتنے خوشنما بنا دیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اتنی اذیت والے کام بھی اپنے ساتھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ٹیٹوز کے حوالے سے یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ مطلب گدوانے کے علاوہ جو بہت بڑے بڑے ٹیٹوز ٹائپ کے سٹکرز ہوتے ہیں اور وہ لوگ اب مطلب لگا لیتے ہیں، اور بعض اوقات پورے پورے بازو یا یہ ادھر گردن، اور وہ فیشن کے لیے ہوتے ہیں، کلرفل سے. یہ بھی اللہ کی خلق میں ایک عارضی تبدیلی والی بات ہے نا، ایک شیطانی عمل ہی لگتا ہے، کیونکہ مطلب وہ اب ہے وہ ٹیٹوز ہی، صرف یہ ہے کہ اس سے ایک آسان طریقہ کر لیا گیا. مشابہت تو ہو گئی نا. بالکل. اگر وہ کام نہیں ہے تو مشابہت تو وہی ہے. السلام علیکم. I had a question. So is Botox and fillers, are they allowed? عارضی ہے، پرماننٹ ہے. Permanent, so it's like 6 months. پرماننٹ چینج نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز یعنی ریورسیبل ہے پھر ٹھیک، اور وہ بھی علاج کے طور پر. السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ جو اب بات ہوئی کہ دانتوں کے بیچ میں گیپ بنانے کی، میرے جب بریسز ریموو ہوئے تھے تو ان کی مطلب ان کو ایک تھوڑی سی شیپ دینے کے لیے، ایکول کرنے کے لیے نیچے سے ہلکا سا گرائنڈ کیا تھا. تو جی وہ تو علاج ہوتا ہے نا، تھوڑا علاج کے طور پر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے فادر جو تھے ان کی بازو پہ بھی پرماننٹ نیم لکھا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے لکھوایا تھا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس پہ لعنت ہے. تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ نا مولانا صاحب کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے اتروائیں گے تو سارا وہی پروسیس دوبارہ ہوگا، تو آپ کو دوبارہ گناہ ملے گا، تو اسے ایسے ہی رہنے دیں. تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ اگر آپریشن میں بہت تکلیف نہ ہو تو ریموو کیا جا سکتا ہے. بہتر ہے جو لعنت والا کام ہے وہ جسم سے ہٹ ہی جائے مرنے سے پہلے. کیونکہ میں اب دیکھتی ہوں کہ اب بھی ڈفرینٹ ماموں ہو گئے، چاچو ہو گئے، ان کے بھی لکھے ہوئے ہیں اسی طرح، اور یہ پراپر رواج تھا اس سائڈ کا کہ اس کو لکھا جاتا ہے. کچھ علاقوں میں ہے یہ. سارا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کیوں اس شخص پر لعنت نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کیا ہے. تو کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر لعنت کیا جانا چاہیے؟ جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اپنی طرف سے نہیں، ورنہ پلٹ کے واپس آتی ہے. مطلب جیسے کہ کسی عورت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے، تو کیا ہم اس پہ لعنت کریں گے؟ میرے خیال ہے ہم خاموش ہی رہیں، کیونکہ ہم معلوم نہیں خود کیا کچھ کرتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. اس عید پہ میں پارلر گئی تو میرے سامنے جو وہاں پہ لیڈی تھی وہ دوسری لیڈی کی پلکنگ کری تھی، اور مجھے لگا کہ مجھے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کہیں گے یہ پہلی دفعہ آئی ہے. اور تو میں نے ایک چٹ لکھی اور میں نے اس پہ لکھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کہ آپ صاف ہیں اور آپ لوگوں کو بھی صاف کر رہی ہیں، لیکن یہ کام نہیں ٹھیک. اور پھر میں نے ایک ٹافی ان کو دے دی ساتھ، تو یہ میں نے ٹھیک کیا. بہت اچھا کیا کہ بتایا آپ نے. یہ ضروری ہے، ورنہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جن کو پتہ چلا انہوں نے چھوڑا اس کو، الحمدللہ، کیونکہ لعنت کوئی معمولی چیز ہے. اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جائے تو زندگی میں کیا خیر ہو سکتی ہے.
استاذہ اس طرح آئی بروز کے درمیان میں جیسے بال آ جاتے ہیں، پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو یہ درمیان کا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا صاف کر سکتے ہیں لیکن ان کو شیپ نہ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.